جانور کو مارنے والے پر اللہ کا عذاب۔ دنیا ایک امتحان ہے۔ اللہ نے انسانوں کو سب مخلوق میں افضل بنایا، مگر ہر مخلوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے، آج بھی کئی لوگ بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہم مخلوق پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک بے زبان جانور پر ظلم کرتا تھا اور پھر اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا۔ ایک ظلم بھری زندگی۔ ایک شہر میں ہارون نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تھا، مگر اس کے دل میں نہ مہربانی تھی نہ شفقت۔ اس کے لیے جانور صرف مذاق کا ذریعہ تھے۔ وہ کبھی کتے کو لات مار دیتا، کبھی بلی کی ٹانگ کھینچتا اور کبھی مسجد کے کبوتروں کو مار کر ہنس لیتا۔ لوگ اس کو سمجھاتے، ہارون یہ ظلم مت کر، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ مگر وہ مذاق اڑا کر کہتا، ارے جانور صرف انسانوں کی خوشی کے لیے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک دن اس نے بازار سے ایک چھوٹا سا گھوڑا خریدا۔ وہ سندر تھا، تیز بھاگتا تھا۔ ہارون اسے موج مستی کے لیے لے آیا، مگر وہ گھوڑے کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، نہ اس کو صحیح سے کھانا دیتا نہ پانی، صرف اس پر سواری کرتا اور مزے لیتا۔ مگر گھوڑا تیز نہ چلتا تو اس کو چابک سے مارتا۔ دوست اس کو کہتے، ہارون یہ ظلم ہے، یہ جانور انسان نہیں، اس پر رحم کر۔ مگر ہارون صرف ہنسا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو اس کی زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ ایک خوفناک منظر۔ ایک دن ہارون اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ دھوپ تیز تھی، ہوا گرم تھی، لیکن وہ صرف اپنے مزے میں تھا۔ مگر اس کا گھوڑا تھک چکا تھا، وہ اور نہیں چل سکتا تھا۔ مگر ہارون نے اس بات کا مذاق اڑایا، اگر تو چل نہیں سکتا تو تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنا مارا کہ وہ گر گیا۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے، سانس پھول رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کی جان نکل گئی۔ ہارون ہنس رہا تھا، ایک بیکار جانور سے جان چھوٹ گئی۔ مگر اس وقت آسمان کا رنگ بدلنے لگا، بجلی چمکی، ہوائیں تیز ہو گئیں۔ ایک بھاری آواز ہارون کے کانوں میں گونجی، تو نے میری مخلوق پر ظلم کیا، تیرا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ ہارون گھبرا گیا، اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے پیر میں درد ہونے لگا، وہ گر گیا، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو اس نے اپنے سامنے ایک عجیب منظر دیکھا، اللہ کا عذاب۔ ہارون نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ میں ہے، اس کے ہاتھوں پر زنجیریں ہیں اور اس کے چاروں طرف آگ جل رہی ہے۔ ایک بھاری آواز گونجی، تجھے یاد ہے تو نے ایک بے زبان جانور کو مارا تھا؟ ہارون چیخنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ مگر پھر اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑا جسے اس نے مارا تھا اس کے سامنے کھڑا ہے، مگر اب اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ گھوڑے کی آواز گونجی، اے ظالم، جیسے تو نے مجھے مارا تھا ویسے ہی تجھے سزا ملے گی۔ اور پھر ہارون کو محسوس ہوا کہ اس کے پیر بندھ گئے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے آگ کا دریا تھا جس میں دوسرے ظالم لوگ گر رہے تھے۔ ایک آدمی چیخ رہا تھا، میں بھی جانوروں کو مارتا تھا۔ اور ایک اور آواز آئی، میں بھی مسجد کے کبوتروں کو نشانہ بناتا تھا۔ ہارون زور زور سے چیخنے لگا، یا اللہ مجھے بچا، مجھے ایسے نہیں مرنا۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اچانک ہوش آیا، ہارون کی آنکھ کھلی، اس کا سارا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے
اس نے فوراً اٹھ کر دیکھا اس کا گھوڑا واقعی مر چکا تھا۔ اس نے رونے لگ گیا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس نے فوراً مسجد جا کر توبہ کی، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا، رونے لگا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب کسی جانور پر ظلم نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ اسلام میں جانوروں پر ظلم حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو پھونکا مار دیا، لیکن دوسری طرف ایک شخص صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ یعنی صرف روزہ، نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ جانوروں پر رحم بھی انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم جانوروں پر رحم کریں، انہیں کھانا اور پانی دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو مار کر مزے نہ لیں، تو یہ اللہ کی رحمت کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر اگر ہم ظلم کریں تو اللہ کا عذاب ہر حال میں نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر مخلوق پر رحم کرنے کی عادت ڈالنے کی توفیق دے۔ آمین۔